بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں سیاسی بحران کی وجوہات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن سے پاکستان کا وجود اس خطۂ ارضی پر ظاہر ہوا، یہاں پاکستان سماجی اعتبار سے سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی ہر لحاظ سے مختلف مسائل کا شکار رہا ہے، اور یہاں کا جو مقتدر طبقہ تھا اس نے یہاں کے عوام کو ایک غلامی کی جو زندگی تھی اس سے نکالنے کے بعد ایک مزید غلامی میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لوگ جو آزادی کی خاطر، امن اور انصاف کی خاطر اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے بعد اس خطۂ ارضی کو آزاد ملک کے طور پر وجود میں لانے کا باعث بنے تھے، وہی لوگ اس ملک میں ظلم اور ستم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے 76 سالوں سے یہاں پر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا لیڈرشپ کا رول ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ یہاں کی سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کا جاگیردار، یہاں کے مذہبی علماء، سرمایہ دار اور پھر بیرونی مداخلت اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے نظام عدل نے یہاں کے عوام کے مسائل میں مزید اضافہ ہی کیا ہے، اور اس مسائل کے انبار نے یہاں سیاسی جو بحران ہے اس کو بھی مزید تقویت بخشی۔ ایک وجہ تو یہاں پر یہاں کی سرمایہ داری نظام، اس کے اوپر گماشتہ سرمایہ دارانہ نظام، پھر یہاں کی سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کردار، یہ تمام چیزیں مل کر یہاں سیاسی جو کہ ایک میدان ہے اس سے سیاسی لوگوں کو اور یہاں کے عوام کو متنفر کرنے اور اس میدان سے باہر نکالنے میں مکمل طور پر جاں فشانی سے کام کرتی رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قائد اعظم کے اس قول کے مطابق کہ میرے جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں، جو سیاسی قد کاٹ کے چند لوگ یا کچھ جماعت وجود میں بھی آئی، وہ محض اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے اور انہی عناصر کے کٹ پتلی کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کا جو نوجوان تھا، جو کسی حد تک اپنے ملک سے وفاداری کا ثبوت دینا چاہتا تھا، اسے سیاست سے نفرت سکھا دی گئی۔ ایک ایسا بیج بویا گیا کہ وہ ریاست اور سیاست دونوں سے متنفر ہو کر اپنی ریاست کو چھوڑنے کے بھی درپے ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو یہاں کے سیاسی بحران میں کردار ادا کرنے کے لیے یہاں کے مذہبی طبقے نے پروئی ہے، وہ قسمت کا کھیل، وہ تقدیر کا کھیل، اور ساتھ ہی ساتھ کسی جو ہے وہ ایک اندیکھی طاقت کی طرف سے آنے والا کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہاں کے عوام کو تمام مسائل کا جو ہے وہ حل دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے مسائل حل کرے گا۔ وہ کوئی آنے والا کبھی نواز شریف کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی بھٹو کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی زرداری کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی عمران خان کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن پچھلے 76 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخصی کلٹ محض ایک جو ہے وہ ایک شخصیت پرستی سے زیادہ کوئی بھی جو ہے وہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکا، کوئی بھی نتیجہ پیدا نہیں کر سکا، اور پھر یہاں کے عوام جو ہے وہ مزید اس استحصال میں جو ہے وہ دستے چلے جا رہے ہیں۔ یہیں سے آگے بڑھتے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو نوجوان ہے اسے یہ بات بھی سکھا دی گئی کہ آپ سیاست میں کردار ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کردار ادا بھی کرنا ہے تو آپ انہی بچی کچی جو ٹوٹی پھوٹی پارٹیاں ہیں جو یہاں کے مقتدر طاقتیں وجود میں لے کر آتی ہیں، ان کے کارکن بن کر جو ہے وہ آپ اپنا کردار ادا کریں، محض نعرے لگائیں، فالوورز بنیں، اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی شخصیت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ شخصیت اقتدار میں آئے تو وہ شخصیت جو ہے وہ مختلف ہیلو بہانوں کے ذریعے سے مختلف جو ہے وہ اپنے تصورات کے انبار سے سارے کے سارا بوجھ جو ہے وہ پچھلی حکمرانوں پر ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دے۔ یہاں سے آگے بڑھیں تو ہمیں مزید یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس نوجوان کو یہاں پر مزید اس طریقے سے سیاست میں اس سے نفرت سکھائی گئی، اس طریقے سے یہاں پر اس کے سیاست کے خلاف بیج بویا گیا کہ نوجوان نے آخر کار تنگ آ کر اس ملک سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اس ملک کی سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کشی پر مجبور کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی لیڈرشپ جو پیدا ہونی چاہیے تھی، جس نے تربیت حاصل کرنی تھی، جو نظریات پر جو ہے وہ اپنی ریاست کو مزید آگے لے کر جانے والی تھی، اس نے جو ہے وہ اپنے اس ریاست سے منہ موڑ لیا۔ ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہاں ایک سیاسی جماعت پیدا کی جاتی، نہ کہ کوئی سیاسی جو ہے وہ شخصیت پرستی کا جو ہے وہ پرچار کیا جاتا، بلکہ اگر پرچار کیا بھی جاتا تو اس بنیاد پر کیا جاتا کہ نظریات کو بنیاد بنا کر اس کا پرچار کیا جاتا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے کہ سوسائٹی میں کوئی بہتری بھی آتی ہے، اور اس جو سیاسی بحران تھا اس سے بھی ہمیں چھٹکارا ملتا۔ جو دیگر
یہاں کی مقتدر قوتیں تھیں، ان کی جو انوالومنٹ تھی وہ بھی کم ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں کا نوجوان بے عملی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گیا، وہ یہ سمجھنے پر غور ہی نہیں کرتا، یا وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ کسی شخصیت سے حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر یہاں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اجتماعی صورت میں، کسی جماعت کی صورت میں اور خاص نظریات کے اوپر تربیت کرنے کی صورت میں ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اس نوجوان کی بے عملی کے نتیجے میں اور یہاں کی جو مقتدر قوتیں تھیں، ان کے جو ہیلے بہانے تھے، ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو سازشیں تھیں، اس کے نتیجے میں یہاں کے عوام نے کوئی بھی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہ تو تحریک پیدا کر سکی اور نہ ہی جو ہے وہ نتیجہ خیز کوئی حکومت جو ہے وہ کبھی وجود میں آ سکی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک مکمل طور پر سیاسی بحران کا شکار ہے، ہر طرف جو ہے وہ سیاسی جو انارکی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سیاسی بحران اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیگر مسائل ہیں، جن میں معاشی مسئلہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پھر سماجی اعتبار سے مذہبی جو ہمارے اختلافات ہیں اور ثقافتی زبان کے حوالے سے، یہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں، اگر ہم ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم اور ایسے نظریات کی ضرورت ہوگی جہاں اجتماعی طور پر پاکستان کو منظم اور متحد کر کے سیاسی طور پر، عملی طور پر میدان میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا نوجوان اس کردار میں اپنے کردار کو ادا کرنے سے ناکام رہتا ہے تو یہ سمجھے کہ اس سیاسی بحران کو مزید طوالت ملے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی نظریہ، کوئی سوچ نہیں ہو سکتی کہ ہم پاکستان میں مل کر ایک ایسی سیاسی جماعت بنائیں، ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں کارکن کے بجائے لیڈر کے طور پر ہمارا نوجوان کردار ادا کر سکے، اور یہی کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان میں یونائٹڈ پاکستان ایک ایسی ہی جماعت اور ایک ایسا ہی پلیٹ فارم ہے جو نوجوانوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا سیاسی کردار ادا کریں اور اس ملک کو سیاسی بحران، معاشرتی مسائل اور معاشی جو تنزلی ہے اس سے نکال کر دنیا میں ایک امن کا گہوارہ اور ترقی یافتہ ملک بنانے کی دوڑ میں اپنا کردار ادا کریں۔